إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورۃ التکویر اصلی اور مرکزی مضمون جو ہے وہ اس بات آخرت ہے، اور اس بات آخرت جو ہے یہ بھی مہمات میں سے ہے اور اصول دین میں سے ہے۔ اللہ کی توحید پر ایمان لانا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی لیے خداوند قدوس نے ان مسائل پر قرآن پاک میں خصوصی انداز میں ذکر فرمایا ہے اور دلائل کا اظہار فرمایا ہے۔ جیسا کہ پہلے حضرات پڑھ چکے ہیں، جو میرے بھائی سن چکے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے سورت میں ذکر فرمائے تھے 12 چیزیں۔ 6 چیزوں کا تعلق تھا نفخہ اولا کے ساتھ اور 6 چیزوں کا تعلق تھا نفخہ ثانیہ کے ساتھ۔ جیسے فرمایا تھا اذا الشمس کورت، کہ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ذکر فرمایا تھا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا یعنی ختم کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابن اونٹنیاں جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جو ہیں ان میں بھی رول پڑے گا اور اکٹھے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو دہکا دیا جائے گا یعنی سمندروں کو آگ بنا دیا جائے گا، جیسے کہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ سورج اور چاند اور تاروں کو بے نور کر کے اس میں ڈال دیں گے، اس کی شدت اور پھر اس پہ ایک سخت ہوا چلے گی تو جہنم کی وہ آگ جو اس کے نیچے ہے اسے بھی کھول دیا جائے گا، تو یہ سارے کا سارا دہکتا ہوا ایک جہنم بن جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق پہلے سور کے ساتھ ہے۔ اور جب نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا اور ساری دنیا قبروں سے زندہ ہو کے کھڑی ہو جائے گی اور میدان حشر میں آئیں گے تو اس وقت کیفیات کیا ہوں گی؟ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب ہم لوگوں کو جوڑے جوڑے کر دیں گے، کیا معنی؟ یعنی ہر قسم کا آدمی جو ہے، مومن علیحدہ ہوں گے، کافر علیحدہ ہوں گے، اور اسی طرح پھر جن کی اعمال میں مشابہت ہے ان کو بھی اللہ علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، یعنی جن کی عقیدے میں مشابہت ہے، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، غیر اللہ کے پجاری ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے ہیں، غیر اللہ کی منتیں ماننے والے ہیں اور غیروں کو سجدہ کرنے والے ہیں یا قبروں کے سجدے کرنے والے، ان کی ایک قسم بنا دی جائے گی۔ اور اسی طرح پھر اعمال میں بھی زانی علیحدہ کر دیے جائیں گے، شرابی علیحدہ کر دیے جائیں گے، جواری علیحدہ کر دیے جائیں گے، ان سب کو اللہ اکٹھا کر دیں گے۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ وہ زندہ درگور شدہ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا بغیر کسی گناہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کسی جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جب اس مظلومہ سے سوال ہوگا تو اس ظالم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب وہ موعودہ
وہ مظلومہ مدفونہ جو ہے چونکہ اس کا مدعی کوئی نہیں ہوتا، باپ نے مارا اور دفن کر دیا، کون دعویٰ کرے؟ قاتل بھی وہی، شاہد بھی وہی، منصف بھی وہی، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ تو اس لیے اللہ پاک اس کے خود مدعی ہوں گے قیامت میں۔ فرمایا اس سے سوال کیا جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر نامہ اعمال جب پھیلا دیے جائیں گے یعنی تقسیم کر دیے جائیں گے، ایمان والوں کو نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا اور کافروں کو نامہ عمل جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اب پھر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمانوں کو صاف کر دیا جائے گا، چھیل دیا جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا اور بھڑکایا جائے گا۔ جہنم تو پہلے پیدا ہو چکی ہے، اس وقت بھی جہنم موجود ہے اور جنت موجود ہے، لیکن جب وقت آئے گا آخرت کا تو جنت کو مزید بناؤ سنگار سے مزین کیا جائے گا، اور جہنم کو مزید آگ سے بھڑکا کے تیز کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اذا الجحیم سعرت واذا الجنت ازلفت، کہ ہم جنت کو مومنوں کے قریب کر دیں گے۔ یعنی دنیا میں تو صرف جنت کا ذکر سنتے تھے، اب وہ مومن جو ہیں الحمدللہ وہ جنت کے قریب آئیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا جب یہ ساری کیفیات ہو جائیں گی، جب یہ ساری علامات گزر جائیں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ علمت نفس ما احضرت، کہ ہر بندہ جان لے گا جو اس نے عمل آگے بھیجے تھے، وہ اعمال اس کے سامنے ہوں گے، صحائف اعمال میں لکھے ہوئے بھی سامنے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ ان اعمال کو اشکال کی شکل دے کر بھی اس بندے کے سامنے کر دیں گے۔ تو یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد اب پروردگار عالم نے فرمایا قرآن پاک میں، کیونکہ یہ سارے علامات تھے، یہ سارے احوال تھے، یہ ساری کیفیات تھیں، کچھ سور اول کے وقت اور کچھ نفخہ ثانیہ کے وقت۔ اب فرماتی ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اب اللہ نے فرمایا یہاں قسم کھائی ہے خداوند قدوس، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب قسم آتی ہے تو اس کلام کے مؤکد کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جب قسم بھی پھر الہ العالمین کی ہو، جب قسم بھی رب العالمین کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بہت ساری آیات مبارک میں قسمیں کھائی ہیں، اور خاص طور پر قیامت کے معاملے میں، جیسے کہ پوری سورت قیامہ میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے وہاں بھی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارک میں بھی قسم کھائی ہے، فرمایا مجھے قسم ہے ایسے تاروں کی جو سیدھے جانے والے ہیں، بعض علماء نے فرمایا ایسے تاروں کی جو چھپ جانے والے ہیں۔ الجوار مانا سیدھے چلنے والے، الکنس مانا آگے جا کے پیچھے ہٹنے والے۔ تو ستاروں کی مختلف کیفیات کا ذکر فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور انہی کو علماء کہتے ہیں السیارات، اس کا المتحیرہ، کہ وہ ستارے جو متحیر ہوتے ہیں۔ متحیر کا کیا معنی؟ یعنی ان کی رفتار جو ہے اور ان کی سیر جو ہے وہ عجیب ہے، کبھی تو یہ مشرق سے چلتے ہیں مغرب کی جانب، پھر مغرب سے الٹا چلتے ہیں مشرق کی جانب، تو گویا کہ یہ اپنی اس رفتار میں آگے بھی جاتے ہیں اور پیچھے بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے جن کا تعلق ہے ان علوم کے ساتھ، انہوں نے کہا اس سے خمسہ متحیرہ سے مراد جو ہے وہ مشہور تارے ہیں، وہ مشہور سیارات ہیں، جن کو زحل کہا جاتا ہے، عطارد کہا جاتا ہے، مشتری کہا جاتا ہے، اور مریخ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک نے سنت اللہ اسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایسی بے فائدہ چیزوں میں نہیں الجھاتے ہیں کہ وہ تاروں کے ناموں میں الجھا دیں، کواکب اور نجوم کے فرق میں الجھا دیں، سیارات اور بروج کے فرق میں الجھا دیں، اور پھر ان کے ابحاث میں قوم کو ڈالا جائے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تذکرہ ہے، قرآن جو ہے وہ موعظہ ہے، قرآن جو ہے وہ عبرت ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ بندے عبرت حاصل کریں، اس سے مقصد یہ ہے کہ بندوں کو ہدایت حاصل ہو۔ تو ایسے ابحاث کا کیا فائدہ جس سے نہ عبرت حاصل ہو، جس سے نہ ہدایت حاصل ہو، اور جس سے نہ فائدہ حاصل ہو۔ آج آپ جدید تحقیقات پر اور آج آپ جدید ٹیکنالوجی پہ نظر ڈالیں کہ جن ملکوں نے اس دوڑ میں کہ وہ آسمان کے تاروں پہ اپنے ڈیرے ڈال لیں، وہ آسمان کے تاروں کو مسخر کر لیں،
وہ فضاؤں پہ قبضہ کر لیں، وہ سیارات میں جا کے اپنے اسٹیشن قائم کر لیں، ارب ہا ڈالر، کھرب ہا ڈالر خرچ کر دینے کے بعد نتیجے پہ کیا پہنچے ہیں کہ بیکار ہیں، اب اس کو ختم کرو، کیونکہ یہ چیزیں تو عالم کے فساد کا ذریعہ بن سکتی ہیں، عالم کے امن کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو آج ان کا انجام بھی یہی نکلا کہ لوٹ پھر کے اسی جگہ پہ آ گئے جہاں قرآن پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ نے جو ستارے بنائے ہیں، فرمایا ان سے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، ہم نے ان کو آسمان کی زینت بنا دیا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس نے کئی مقامات پہ فرمایا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، اور کہیں فرمایا آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے کہ بزینت الکواکب، کہ آسمان دنیا کو ہم نے زینت بخشی ہے ان تاروں سے۔ اللہ نے فرمایا ایک تو اس سے ایک زینت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عبرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے کمال قدرت پہ دلالت حاصل ہوتی ہے کہ جو خداوند قدوس اتنی کروڑہا اور لاتعداد ستاروں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیر کو کنٹرول کرنے پہ قادر ہے، چاہتے ہیں تو ان کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور چاہتے ہیں تو چھپا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو انہیں منور فرما دیتے ہیں اور چاہتے ہیں تو بے نور فرما دیتے ہیں۔ تو وہ پروردگار عالم پورے عالم کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اور فرمایا تیسرا، ان تاروں سے یہ فائدہ ہوتا ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ جب تم دریاؤں کا سفر کرو یا جب تم صحراؤں میں کھو جاؤ تو ان تاروں سے تم راستہ پکڑو، اندازہ قائم کر سکو کہ مشرق کس طرف ہے اور مغرب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف ہے۔ باقی ان علوم فلکیات میں کھو جانا، جیسے فلسفہ قدیمہ کے لوگ اور فلسفہ آخری اب موجودہ دور کے فلاسفی جو ہیں، یہ تمام فرق ضالہ ہیں، انہوں نے اللہ کے قرآن میں تحریفات کی ہیں، اللہ کے قرآن میں تعویلات کی ہیں، اور ایسی چیزوں میں کھو گئے ہیں کہ دولت بھی ضائع ہوئی، علم بھی ضائع ہوا، عقل بھی ضائع ہوا، اور اب خود تباہی کے قائل ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ تو اس لیے اللہ پاک یہاں صرف فرماتی ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اس سے مراد وہ تارے ہیں، اور وہ تارے کون سے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ اس سے مراد یہی 5 تارے ہیں یا ان کے علاوہ اور سیارات ہیں، کیونکہ آسمانوں پہ اتنے تارے اور اتنے بروج اور اتنے سیارات ہیں کہ لا یعلم عددہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی تعداد کو بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان کے طول اور عرض کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ یہ دنیا اتنے بڑے مباحث کے بعد آج تک صرف اسی جگہ پڑی ہوئی ہے چاند وغیرہ میں، حالانکہ یہ تو سب سے زیادہ زمین سے قریب ترین قرہ ہے، ورنہ ایسے قرات موجود ہیں جن کی روشنی بھی ابھی زمین پہ نہیں آئی ہے، اتنے دور ہیں یعنی، اور سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ دنیا میں ابھی کوئی تیز رفتار چیز وجود میں نہیں آئی۔ ہزاروں سال گزر گئے لیکن ابھی زمین پہ ان کی روشنی بھی نہیں پہنچی ہے، تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ان کی دوری کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی اور قسم کھاتے فرمایا واللیل اذا عسعس، فرمایا واللیل، مجھے قسم ہے رات کی جب جانے لگے یا ڈھلنے لگے، والصبح اذا تنفس، اور مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے، کیونکہ جب رات ڈھلے گی تو صبح آئے گی، جب رات جائے گی تو صبح آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقامات پر بھی ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ نے فرمایا ہم نے رات اور دن کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنانے کا کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے۔ خلیفے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جیسے تم اپنے باپ کے خلیفہ ہو، کہ تم باپ کے بعد آئے ہو، پھر تمہاری اولاد گویا تمہاری خلیفہ ہے، تو اسی طرح رات اور دن کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اور کسی مقام میں فرماتے ہیں فرمایا کہ کبھی ہم یوں کرتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کبھی فرماتی ہیں کہ ہم رات کو دن میں مدغم کر دیتے ہیں، کیا مانا کہ رات چھوٹی ہو جائے گی اور دن بڑا ہو جائے گا، اور کبھی فرمایا کہ ہم دن کو رات میں مدغم کر دیتے ہیں کہ رات بڑی ہو جائے گی اور دن جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ یہاں فرمایا مجھے قسم ہے اس رات کی جو ڈھلنے والی ہے، اور قسم ہے اس صبح کی جو سانس لینے والی، جو آنے والی ہے، جو ابتدا کرنے والی ہے۔
فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یہاں 4 چیزوں کی قسم آ گئی. ایک سیارات کی اللہ نے قسم کھائی کہ وہ سیارات جو ہٹنے والے ہیں، اور فرمایا ایسے سیارات جو آگے چلتے ہیں اور پھر پیچھے آنے والے ہیں. یا بعض علماء نے فرمایا ایسے سیارات جو دن کو چھپنے والے ہیں اور رات کو نظر آنے والے ہیں، ان کی اللہ نے قسم کھائی. اور پھر قسم کھائی رات کی. فرمایا مجھے رات کی قسم ہے جب وہ ڈھلتی ہے، واللیل اذا عسعس. اور فرمایا مجھے صبح کی قسم ہے، والصبح اذا تنفس. لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھائیں وہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں. لا یسأل عما یفعل. لیکن کوئی مخلوق اللہ کے سوا غیر کی قسم نہیں کھا سکتی. جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ. لہذا ہمیشہ احتیاط کیا کریں کہ بعض لوگ اپنے بزرگوں کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ آستان شریف کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ روضہ شریف کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ اپنے بیٹوں کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ اپنے رزق کی قسم کھاتے ہیں. یہ غیر اللہ کی قسم ہے. اور جب آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے، حضور نے فرمایا فقط کفرا، تحقیق وہ کافر ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اور حضور نے وضاحت فرما دی کہ کافر اور مشرک کیوں بن جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بات سمجھو، قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی دل کے اندر بے پناہ عزت ہو. اگر اس کی دل میں عزت اور عظمت نہ ہو تو کوئی قسم نہیں کھاتا. آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی جگ کی قسم نہیں کھائی، آپ نے کبھی چیونٹی کی قسم نہیں کھائی، آپ نے کبھی بلی اور کیڑے مکوڑے کی قسم نہیں کھائی. وجہ کیا ہے کہ اس کی دل میں عزت نہیں ہوتی، اس کی دل میں عظمت نہیں ہوتی. جب تک دل میں عظمت نہ ہو تو آدمی قسم نہیں کھاتا. اور سب سے بڑا عظمتوں کا مستحق کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے قسم پوری نہ کی اور توڑ ڈالی تو میرا نقصان ہوگا. اس لیے آدمی ڈرتا ہے نا کہ بھائی قسم نہ کھانا. اسی لیے ویسے آج ہمارے ہاں بھی ایک رواج ہوتا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو مشورہ دیتا ہے کہ بھائی چاہے تم سچے بھی ہو بھائی قسم نہ کھایا کرو. ٹھیک ہے تم سچے ہو لیکن سچی قسم بھی نہ کھاؤ اور جھوٹی قسم بھی نہ کھاؤ. منع کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی قسم جو ہے کبھی لڑ جاتی ہے اور ایسا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے آدمی ڈرتا ہے کہ اگر میں نے قسم کھائی تو انجام کیا ہوگا، مجھے نقصان ہوگا. اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی، اگر میں نے سچی قسم کھائی تو فائدہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ قبر کی قسم کھا رہا ہے، جب وہ روزے کی قسم کھا رہا ہے تو اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے یہ نقصان پہنچائیں گے. حتیٰ کہ بعض جاہل تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کبھی جھوٹی قسم بھی کھانی پڑے خدا کی کھا لینا لیکن پیر کی نہ کھانا، کیونکہ پیر جو ہے وہ جلدی لڑ جاتے ہیں. اللہ تو غفور الرحیم ہے، کبھی کبھی نہیں بھی پکڑتا. پیروں کے پاس تو رحمت ہوتی نہیں، وہ تو لینا اور پکڑنا جانتے ہیں، لہذا وہ جلدی نقصان پہنچاتے ہیں. تو جب یہ عقیدہ رکھا جائے تو اب اللہ کی ذات کے برابر لے آئے ہم غیر اللہ کو، اسی کا نام کفر اور شرک ہوتا. اللہ کے ساتھ عبادت میں برابر کرو تب بھی شرک ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ عظمت میں برابر کرو گے تب بھی شرک ہو جائے گا، اللہ کے علم میں کسی کو برابر کرو گے تب بھی شرک ہو جائے گا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر قسم کھانی ہو پہلے تو قسم نہ کھایا کرو. اچھی بات نہیں ہے زیادہ قسمیں کھانا، زیادہ قسمیں کھانا جو ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. لیکن فرمایا اگر کبھی مجبوری ہو جائے اور قسم کھانی بھی پڑے تو پھر صرف اللہ کی ذات کی قسم کھائیں، اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم نہ کھائیں. لیکن یاد رکھو اب لوگ اعتراض کریں گے کہ دیکھو جی اللہ پاک نے تو تاروں کی قسم کھائی ہے، اللہ نے تو رات کی قسم کھائی ہے، اللہ نے تو صبح کی قسم کھائی ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ یہ منع جو ہے مخلوق کے لیے ہے. خالق تو خالق ہے، وہ جس چیز کی بھی چاہے جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے جن باتوں میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں وہ تو پاک ہے، اس کی ذات منزہ ہے. اس لیے فرمایا پروردگار عالم نے کہ مجھے قسم ہے تاروں کی
مجھے قسم ہے اس رات کی جو جانے والی ہے، اور مجھے قسم ہے اس صبح کی جو آنے والی ہے۔ اب قسم کھانے کے بعد مقسم علیہ کیا ہے؟ فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قول ہے، یہ لایا ہوا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، یہ کہا ہوا ہے ایک ایسے رسول کا جو عزت والا رسول، اس کی صفت آئی کریم، عزت والا۔ کون؟ یعنی انہو ضمیر کدھر راجع ہے؟ قرآن کی طرف۔ اللہ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو تمہیں میرا مدنی سناتا ہے، جو تمہارے سامنے میرا بھیجا ہوا پاک پیغمبر، میرا حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور کی ذات پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ پر جو قرآن پڑھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہاں نسبت کی گئی انہ لقول رسول کریم، تو یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام کا قول کیوں کہا گیا؟ یاد رکھو، ورنہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام لانے والے کون ہیں؟ وہ جبریل علیہ السلام ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام واسطہ ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں۔ اور میرے اللہ نے پڑھا جبرائیل علیہ السلام پر، اور جبرائیل علیہ السلام اترے لے کر حضور اکرم محمد مصطفیٰ پر، اور جبریل علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی حضور پاک کی خدمت میں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ فرمایا کہ یہ قرآن لے کے اترا کون ہے؟ الروح الامین۔ روح لقب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ علماء نے فرمایا کہ اس کو روح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جیسے روح ایک لطیف چیز ہے، اللہ کے فرشتے بھی بڑے لطیف ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے روح انسان کے بدن کی حیات ہے، کہ روح ہمارے اندر ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر روح نکل جائے تو ہم مردہ ہیں، تو اللہ کا قرآن جو ہے یہ بھی روح ہے، یہ جب آتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، مردہ دلوں کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ وہ دل جو ویران ہو چکے ہیں ان کو قرآن ایمان سے جگا دیتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کا قرآن مومن پہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی فرمایا کہ چونکہ یہ پڑھا ہوا ہے اس رسول کا جو عزت والا ہے، اور اس رسول کی پہلی صفت کیا آئی؟ کریم، یعنی عزت والا ہے، اور دوسری صفت کیا آئی اس کی؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ نے فرمایا وہ رسول جو عزت والا اور قوت والا، طاقت والا ہے، جیسے کہ سورۃ النجم میں آیا علمہ شدید القویٰ، اللہ کے اس فرشتے نے یہ قرآن سکھلایا ہے میرے نبی کو جو بڑی قوت والا ہے، جو اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں تو وہ قرائے لوط کو، قرائے صدوم کو تخوم الارض سے اٹھا کے آسمانوں تک لے جاتا ہے۔ وہ اتنی قوت والا فرشتہ ہے کہ اللہ اگر حکم دے تو پوری زمین کو اٹھا کے پٹک ڈالے۔ وہ اتنی قوت والا فرشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چاہے تو پہاڑوں کو الٹ ڈالے۔ اس لیے اس کی پہلی صفت آئی وہ عزت والا ہے، دوسری صفت آئی وہ قوت والا ہے، اور تیسری صفت آئی کہ وہ عرش والے کے پاس ہے، یعنی پروردگار عالم کے ساتھ اتنا قرب ہے کہ وہ عرش والے کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا مطاع ثم امین۔ جبریل علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ آسمانوں میں اس کا کہنا مانا جاتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں، اور اس پر دلیل ہے حدیث معراج رسول اللہ کہ میرے آقا حبیب کبریا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو جب معراج ہوا تو حدیث معراج میں یہ موجود ہے کہ جب حضور پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے تو جب حضرت جبریل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتوں نے پوچھا کہ من، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل نے حکم دیا کہ دروازہ کھولو، تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔
پھر دوسرے آسمان پہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کے اندر اس کی اتنی عزت ہے کہ جبرائیل جو بات فرماتے ہیں فرشتے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا مطاعن، اور اللہ نے فرمایا مطاعن یعنی آسمانوں میں حکم چلانے والا، اور اس کے ساتھ صفت بیان فرمائی امین، وہ امانت والا ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی صفتیں آئیں۔ ایک صفت تو آئی کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کے درمیان رسول ہے۔ رسول ماننا رسالت لانے والا، پیغام لانے والا، قاصد ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول جو چنے ہیں یا ملائکہ سے چنے ہیں یا اللہ نے انسانوں میں سے چنے ہیں۔ ملائکہ سے جو رسول چنے گئے ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے پیغام لے کر اللہ کے پیغمبروں کو پہنچائیں، اور اللہ نے جو اولاد آدم سے رسول چنے ہیں، جو نبی اختیار فرمائے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لایا ہوا اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیں۔ تو اس لیے جیسے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے چاہتی ہیں تو اپنے رسول چن لیتے ہیں، اور انسانوں سے بھی اپنے رسولوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ رسول ہے، وہ قاصد ہے، اور دوسری صفت کیا آئی تھی؟ وہ عزت والا ہے۔ یہاں سے یہ بھی شرف ملا، ہمیں سمجھ آیا کہ جتنے اللہ کے رسول ہیں سب عزت والے ہیں، سب شان والے ہیں، سب عظمت والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو پیغام لانے والا ہے جب وہ عزت والا ہے تو جن کے پاس وہ حاضر ہو رہا ہے وہ کتنی عزت والے ہوں گے، ان کا کتنا بڑا شرف اور کتنا بڑی عظمت اور کتنی بڑی مکانہ ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذی قوت، وہ طاقت والا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنات راستے میں اللہ کا کلام لے کے بدل ڈالتے ہوں، جیسے کہ لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ جنات التباس کر دیں، اللہ کے کلام میں کوئی کلام ملا ڈالیں، یا اللہ کے آیات میں سے کچھ آیتیں چھین لیں۔ فرمایا ذی قوت، وہ طاقت والا ہے، اور اتنے اونچے مرتبے والا ہے کہ وہ عرش والے کے پاس رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، جیسے کہ قرآن پاک میں آ گیا ہے، کیونکہ ساری دنیا آسمانوں کے اوپر پھر کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر پھر عرش اولا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ ایسا فرشتہ ہے کہ یہ نہیں کہ تم بندے کیا ہو، اللہ کا فرشتہ مطاعن، اس کی صفت تو یہ ہے کہ ملائکہ بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ اور فرمایا وہ اس فرشتہ کیسا ہے؟ امین، امانت والا ہے، کہ اللہ کے پیغام میں کبھی خیانت کر دے، اللہ کے پیغام میں کبھی تبدیلی کر دے، اللہ کے پیغام میں کوئی رد و بدل کر دے، اللہ کا پیغام کسی غلط جگہ پہنچا دے، نہیں، وہ امانت والا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ان لوگوں کے بد عقیدے کی نفی ہو گئی کہ جیسے بعض روافض یا جیسے بعض شیعہ لوگ جو ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ جبرائیل نے غلطی سے حضور کے پاس قرآن پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں قرآن پاک تو اترا تھا حضرت علی پر، لیکن جبریل علیہ السلام نے نعوذ باللہ، بعض تو کہتے ہیں بھول گیا اور بعض کہتے ہیں نہیں خیانت کی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہود بھی جبرائیل کے دشمن ہیں، یہودی جو ہیں وہ بھی جبرائیل کے دشمن ہیں، اور جتنے مذاہب یہودیوں کی پشت سے نکلیں گے، یہودیوں کی بنیاد سے نکلیں گے، ان میں بھی تو وہ یہودیت کے جراثیم پائے جائیں گے۔ اس لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کے پاس آنا تھا، لیکن جبریل جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں کر کے جاہل لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ساری زندگی حضرت علی نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ قرآن مجھ پہ اترنا تھا، آپ کے پاس کیوں چلا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلو بھی پہلے حضور سے ڈرتے ہوں گے، بعد میں ابو بکر و عمر عثمان سے ڈرتے ہوں گے، لیکن خود بھی تو خلیفہ بنے ہیں، خود بھی تو وہ اقتدار کی مسند پہ بیٹھے اور جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ اس وقت تو ظاہر کر دیتے کہ لوگوں سن لو کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ تو جبریل غلطی سے ادھر لے گیا تھا، اصل تو مجھ پہ آنا تھا۔ جو دعویٰ حضرت جبریل نے نہیں، حضرت علی نے نہیں کیا، جو دعویٰ حضرت اہل بیت نے نہیں کیا، جو دعویٰ اولاد علی نے نہیں کیا، وہ ان کمبختوں نے خدا جانے بربنائے جہالت کر بیٹھے ہیں۔ یہ حضرت علی کی شان بڑھاتے 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 ایسی جگہ پہ چلے گئے کہ جہاں سے پھر اللہ معاف فرمائے
کہ آدمی اپنے عقیدے کی منزل سے اور عقیدے کی پٹڑی سے اتر کر پھر گمراہی کے غاروں میں گر جاتا ہے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی بڑھانے لگتے ہیں، جیسے بعض لوگ اپنے پیروں کو بڑھاتے بڑھاتے اس مقام پہ لے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں کہ جناب میں نے جب اپنے شیخ پہ نظر ڈالی تو مجھے اس شیخ کے اندر حضور کا پرتو نظر آیا، بلکہ کہہ دیتے ہیں جس نے نبی کو دیکھنا ہو میرے شیخ کو دیکھ لے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جناب ظاہر میں میرا مرشد ہے، باطن میں تو خود خدا ہے، باطن میں تو خود یہ آپ ہی اللہ ہے، بس دیکھنے میں پیر نظر آتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک برقع اوڑھ کے آئے ہیں بشریت کا، اصل میں یہ بشر نہیں ہے، اصل میں تو یہ خود ہیں، لیکن بندوں میں جو آنا تھا تو کوئی لباس تو بدلنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اسی لیے پھر آدمی اپنی جادہ حق سے ہٹ جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور گمراہی کے غاروں میں گر جاتا ہے۔ کبھی اللہ کے اولیاء نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نبی بنا لو، کبھی اللہ کے اولیاء نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خدا بنا لو، کبھی اللہ کے اولیاء نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں حاجت روا اور مشکل کشا بنا لو۔ یہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے غلو میں آ کر، گمراہیوں میں آ کر ایسا بھٹکتے ہیں اور ان سے ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں کہ جن باتوں سے وہ پاک ہیں اور کبھی ان کی زبان مبارک سے ایسی باتیں نہیں نکلی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تو وہ فرشتہ لانے والا ہے جو امین ہے، امانت والا ہے۔ تو اسی سے اندازہ کرو، یاد رکھیں کہ اگر اللہ کا فرشتہ خیانت کرے تو پھر یہ بھی تو ذرا غور کرتے کہ بھئی اس کی خیانت کا پتہ جو ہے حضور کو بھی نہ چلا، حضرت علی کو بھی نہ چلا، اللہ کو بھی نہیں چلا، اور پھر قرآن کوئی ایک دفعہ تو نہیں اترا کہ چلو جناب بھول کے وہ جلتی سے دوسرے کو دے کر بھاگ گیا۔ قرآن تو اترا ہے 23 سال میں، 23 سال میں، یعنی حضرت علی بھولتے، حضرت جبریل بھولتے رہے اور غلطی کرتے رہے اور پتہ کسی کو نہ لگا، اور 23 سال میں اس کا بھولنا ایسا تھا کہ خداوند قدوس نے بھی اس کو نہیں پکڑا کہ تم کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہیں کہاں بھیجا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو۔ اس لیے یہ باتیں بالکل جاہلانہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا قرآن برحق ہے، اللہ کے انبیاء برحق ہیں، صحابہ برحق ہیں، اہل بیت برحق ہیں، اولیاء کرام برحق ہیں، لیکن جو اللہ نے ان کو عظمت دی ہے اس عظمت کے مطابق رکھو، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ۔ اگر حدود سے نکل جاؤ گے، ان کی شان میں کوتاہی کرو گے، تب بھی اللہ معاف کرے جہنم کی آگ ہے، اور اگر ان کے شان میں اتنی اضافہ کرو گے کہ خدا کے حدود سے بھی نکل جاؤ تو پھر بھی جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اتنی صفتیں بیان کرنے کے بعد اب آگے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اللہ نے فرمایا مکے والو، اے مخاطبین قرآن، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں۔ کیا مانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب جو آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ پہلی صفتیں جو ہیں رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بعض لوگوں نے تعویلات سے کہا کہ یہ بھی حضور کی صفتیں ہیں اور جبریل کی صفت نہیں ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے، جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ پہلی صفتیں جو تھی وہ جبریل مراد ہے، اور اس آیت سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھا کریں، جب بھی آئے اور جہاں بھی آئے، جہاں بھی سنو، سنت یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، محبت یہ ہے، حکم یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو آدمی درود شریف پڑھے، جو بھی درود شریف اسے یاد ہے، جو درود پاک اس کو آتا ہے، بڑا درود ہے، نماز والا ہے، مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، یا نماز والا درود، جو بھی یاد ہو۔ بہرحال یہ قاعدہ ہے کہ امتی جب بھی نام سنے اپنے آقا کا تو فوراً درود پڑھے، اور جتنی آپ کثرت سے درود پڑھیں گے اتنی قیامت کے اندر آپ کو قرب نصیب ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ کا، اتنی تعلق نصیب ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں حضور کا تقرب نصیب فرما دے، اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں، دنیا میں اللہ ہمیں ان کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائیں، اور آخرت میں ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کی صحبت نصیب فرمائیں۔ تو دنیا میں کافر جو تھے بدبخت، وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ عجیب بات ہے، یہ محمد عربی تو نعوذ باللہ معلوم ہوتے ہیں کہ دیوانے ہیں،
وہ حضور کو دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ کہتے تھے نا نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں۔ کیوں کہتے تھے دیوانہ؟ وجہ یہ ہے، وہ کہتے تھے دیکھو جی عجیب بات ہے، ایک آدمی کے پاس نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ لاؤ ہے، نہ لشکر ہے، نہ دنیا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ اقتدار ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا اور میرا دین پوری دنیا پہ پھیل جائے گا اور مشرق اور مغرب میں اسلام کا پرچم لہرائے گا اور کفر سرنگو ہو جائے گا، شرک مٹ جائے گا، اللہ کا کعبہ مشرکین سے پاک ہو جائے گا۔ کیسی کیسی باتیں کرتے کہتے ہیں دیکھو جی اپنے رہنے کے لیے تو گھر نہیں ہے، ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے، چند غریب صحابہ کی ایک جماعت ہے، ان کو ساتھ لیا ہوا ہے اور باتیں کرتے ہیں کبھی کسرا فتح ہوگا، کبھی کیسر فتح ہوگا، کبھی روم فتح ہوگا، کبھی وہ ملک فتح ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے دیوانے ہیں نعوذ باللہ۔ اور کبھی کہتے ہیں دیکھو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں اور ابی طالب کے بھتیجا ہیں، ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہمارے سامنے جوان ہوئے اور مکے کے سرداروں کی بکریاں چراتے رہے۔ اب فرماتے ہیں میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا تھا۔ عجیب بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہیں جہنم میں شجرہ زقوم کھلایا جائے گا، تو کہتے دیکھو سنا ہے، ہم نہ کہتے تھے کہ حضور دیوانہ ہے۔ ادھر کہتے ہیں آگ درختوں کو جلا دیتی ہے، ادھر کہتے ہیں کہ آگ کے اندر ایک درخت ہوگا تم وہی غذا کھاؤ گے۔ عجیب بات ہے، معلوم ہوتا ہے دیوانہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ تمام مکے کے رؤساء اور سردار اور کفار قریشوں کے جو بڑے بڑے ستون تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے ابی طالب کے پاس۔ ابی طالب کے پاس آئے جو حضور کے چچا تھے، حضور کے چچا تھے اور حضور کے بڑے محسن چچا تھے، یعنی بڑے احسان کرنے والے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کا ساتھ دیا، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی خدمت کی ہے۔ لیکن میرے اللہ کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں اور انسان کو اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانا چاہیے کہ اتنا بڑا محسن چچا ایمان نہ لایا اور جہنم کا آگ اور ایندھن بن گیا کیونکہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ بھی آج کل بڑا ایک شور مچایا ہوا ہے انہوں نے، اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے ان لوگوں نے کہ ابی طالب مسلمان ہو گئے تھے اور ابی طالب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یاد رکھو غلط ہیں، حتیٰ کہ روایت میں صاف موجود ہے کہ جب ابی طالب مرے ہیں تو وہ کفر پہ مرے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ، ان کی موت کفر پہ آئی ہے، اس لیے کہ حضور پاک آخری وقت میں بالکل اٹھے ہیں چارپائی سے، اور حضور پاک جو تھے غمگین ہو کے اٹھے۔ آپ نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو، لیکن ابی طالب نے کلمہ نہ پڑھا اور کہا کہ میں ملت ابی طالب عبد المطلب پہ ہوں، اسی پہ اس کی موت آئی۔ اور سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یاد رکھو اگر یہ حضرت علی کو مانتے، ان کا حضرت علی پر بھی اگر ایمان ہوتا تو کم از کم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو تو مان لیتے کہ جب ابی طالب مر گئے تو احادیث میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور پاک کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ گمراہ چچا، آپ کا وہ چچا جو گمراہ ہے اور راستے سے بھٹکا ہوا ہے وہ مر گیا ہے، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جا کر قبر میں چھپا دو۔ حضرت علی نے آگے پوچھا، مقصد حضرت علی کے پوچھنے کا یہ تھا کہ جب وہ کفر پہ مر گئے تو کیا میں جاؤں قبر پر تعزیت کے لیے، ان کے دکھ میں شریک ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ جب کفر اور اسلام کی جنگ ہے تو پھر کیا تعلق ہے، پھر نہ باپ کا تعلق ہے نہ بھائی کا تعلق ہے، چونکہ حضرت علی ایمان کے پہاڑ تھے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے خود آگے پوچھا، خود آگے کہا کہ ان امک الشیخ الضال قد مات، کہ آپ کا چاچا وہ بوڑھا اور جو گمراہ تھا وہ مر گیا۔ تو حضرت آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو چھپا دو، یعنی جا کے اس کو کسی قبر میں چھپا ڈالو، دفن کر دو۔ اور پہلے ویسے بھی قریش دفن کرتے تھے، قریش باوجود کفر کے ہونے کے وہ بھی قبر بناتے تھے اور دفن کرتے تھے، وہ نہ زندہ جلاتے تھے اور نہ وہ نصرانیوں کی طرح یوں کھڑے ہوئے دفن کرتے تھے، باقاعدہ اسی طرح قبر بناتے تھے، کیونکہ کفار مکہ میں بھی بہت ساری عادتیں ایسی تھیں جو اسلام میں ہیں۔ وہ بھی ختنہ کرتے تھے اپنے بچوں کا،
وہ بھی عقیقہ کرتے تھے اپنے بچوں کا، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو دین ابراہیم علیہ السلام سے ہیں۔ صرف بدبختوں نے اللہ کی توحید نہ مانی، شرک میں مبتلا ہو گئے اور حضور کے دشمن بن گئے، ورنہ سارے کام کیے انہوں نے۔ کعبہ شریف بنایا، کعبے کا طواف کرتے رہے، بچوں کا عقیقہ کرتے رہے، بچوں کا ختنہ کرتے رہے، احرام باندھتے رہے، حج کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، صدقات کرتے رہے، لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنا بیٹھے، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار بن گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو آئے ابی طالب کی خدمت میں سارے سردار اور آ کے کہنے لگے کہ بات سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیں اگر دنیا کی ضرورت ہے ہم دنیا دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو شادی کی خواہش ہے تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ گھر سے لڑکی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر بیمار ہوں نعوذ باللہ تو پھر ہم علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کافر یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ یہ جنون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون، فرمایا اور یاد رکھو مخاطبین، تمہارا ساتھی، تمہارے ساتھ رہنے والا، اللہ نے نسبت کی کہ تمہارے اندر رہنے والا تمہیں وہ دیوانہ نظر آتا ہے۔ عجیب آدمی ہے، دیوانے بھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں اور آسمانوں کی خبریں پہنچائے۔ میرے نبی کو دیوانہ کہتے ہو، حالانکہ تمہارے اتنے قریب ہے، اس لیے لفظ آیا صاحبکم، تمہارے ساتھ مصاحبت کرنے والا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القلم میں بھی فرمایا تھا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے کوئی دیوانے نہیں ہیں، یہ تو آپ کو دیوانہ کہنے والے دیوانے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جہاں ان کے عقل، جہاں ان کی فکر، جہاں ان کے عقل و فکر کی رسائی نہیں ہوتی وہ باتیں میرا مدنی کہتا ہے، اس لیے یہ تو خود مجنون و دیوانے ہیں کہ حق والے کی بات کو سمجھتے نہیں۔ ایسے فرمایا وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اصل میں ایک دیوانے ہونے کی وہ یہ وجہ بھی بیان کرتے تھے، علماء نے لکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی اترتی تھی اور قرآن آتا تھا تو حضور کا چہرہ مبارک جو ہے بدل جاتا تھا، آپ کو پسینہ آ جاتا تھا سردیوں کی رات میں، اور آپ پر ایسی اثر ہوتا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بوجھ آ گیا ہے۔ اس لیے بھی نعوذ باللہ دشمن کہتے تھے دیکھو جی کہتا ہے جبریل آیا، وہ دیکھو یہ تو دیوانہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کیفیت تو اس آدمی کی ہوتی ہے جو دیوانہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کو دیوانہ نہ کہو، وہ بھولا نہیں والا قدر آؤ بالافق المبین، اس نے جبرائیل کو دیکھا ہے صاف افق میں، کھلے ہوئے افق میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورۃ النجم میں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضور پاک نے جبرائیل کو دیکھا تھا جب بالکل صاف افق میں سامنے ہے، فرمایا میرے مدنی نے جبرائیل کو دیکھا ہے، جبرائیل کو پہچانتے ہیں، تو حضور کو جبرائیل کے معاملے میں کوئی شبہ نہیں اور جبریل کے امین ہونے میں کوئی شبہ نہیں، تو پھر اللہ کے پیغام کے سچے ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے یہ ترتیب آئی کہ جبریل بھی امین ہے، جبریل بھی امانت والا ہے، جبریل بھی عزت والا ہے، جبریل بھی قوت والا ہے، اور پھر اب میرا مدنی بھی اس کو پہچانتا ہے۔ اس لیے کلام مؤکد آئی، با قسمیہ آئی، لام ابتدائیہ آیا، قد حرف تحقیق آیا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اتنی مؤکد کلام اللہ نے فرمایا۔ اور میرے مدنی کی صفت کے بارے میں نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے وہ مخفی باتوں پہ بخل کرنے والا۔ میرا مدنی محمد مصطفیٰ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ کاہن ہے، شاید وہ نجومی ہے، شاید وہ کاہن ہے جو غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدبختوں وہ کاہن تو پیسے لے کے خبریں دیتے ہیں، وہ کاہن تو پیسے لے کے بعض خبریں چھپا دیتے ہیں اور بعض جھوٹی سچی ملا دیتے ہیں۔ میرے مدنی کو جب ہم کوئی غیب کی بات بتا دے تو نہ وہ پیسے لیتا ہے نہ چھپاتا ہے، نہ اس پہ بخل فرماتے ہیں، جو ہم ان پہ ظاہر کر دیتے ہیں وہ اپنی امت کو بتلا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور آگے پھر آیا یعنی جبریل کی بھی صفتیں آ گئی، میرے مدنی پاک کی بھی،
صفتیں آ گئی، اب قرآن کی صفت آئی، فرمایا وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کے شیطان کا کہا ہوا ہو یا اس کا لایا ہوا، نہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے کفار، اے مشرکین، اے منکرین نبوت، اے منکرین توحید، اے منکرین رسالت، اے منکرین قیامت، کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ اتنے دلائل کے بعد پھر بھی تم قرآن کو نہیں مانتے ہو، اتنے دلائل کے بعد پھر بھی تم میرے نبی کی صداقت اور رسالت پہ ایمان نہیں لاتے ہو، اتنے واضح علامات کے بعد، واضح ادلہ کے بعد تم ایمان نہیں لاتے، جا کہاں رہے ہو؟ کدھر بھٹک رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور فرمایا یاد رکھو قرآن پاک جو ہے إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے وہ تو دونوں جہاں کے لیے ہدایت ہے، وہ تو دونوں جہاں کے لیے کامیابی کی ذکر تذکرہ ہے۔ فرمایا یاد رکھو، لیکن ایک بات سن لو، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ کیوں؟ اگر سیدھا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ تم اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، تم اگر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کامیابی ہے، تم اگر ایمان لاؤ گے تو تمہاری نجات ہے، تم اگر ایمان لاؤ گے تو تمہاری فلاح ہے۔ اگر یہ بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ جب آیت مبارک اس طرح ہو تو یہ بڑی تحدید ہوتی ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، فرمایا اللہ نے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے بھی کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ اگر نہ چاہتے تو نبی کیوں بھیجتے؟ اللہ اگر بندوں سے ایمان نہ چاہتے تو نبی کیوں آتے، رسول کیوں آتے، کتابیں کیوں آتی؟ اللہ اپنے بندے کیوں بھیجتے، اولیاء کیوں پیدا فرماتے، علماء کیوں پیدا فرماتے؟ اللہ تو تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، لیکن تم پھر بھی نہیں مانتے ہو، تو پھر حکم ہے کہ نہ مانو، تمہاری مرضی۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اور آگے پھر کمال قدرت کا اظہار ہے۔ فرمایا یہ باتیں ٹھیک ہیں، قرآن بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، میرا پیغمبر بھی حق ہے، جبریل بھی حق ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو تم کیا ہو، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور فرمایا تم نہیں چاہتے، اصل تو اسی کی مشیت غالب ہے، اگر اس نے تمہیں ہدایت لکھی ہے تبھی تو ملے گی نا۔ اور فرمایا وہ کون ہے؟ لفظ اللہ بھی آ گیا، صفت رب بھی آ گئی، اور رب العالمین کی صفت آ گئی کہ جو رب ہے دونوں جہاں کا، جو رب ہے، جو پیدا کرنے والا، جو پالنے والا ہے۔ جو پالنے والا تو مہربان ہوتا ہے نا، اگر مہربان نہ ہوتا تو ہمیں پالتا کیوں؟ مہربان نہ ہوتا تو ہمیں پیدا کیوں کرتا؟ مہربان نہ ہوتا تو جنین جب بطن ماں میں ہوتا ہے اس کی تربیت کیوں کرتا؟ اگر مہربان نہ ہوتا تو ہمارے کھانے پینے کے لیے آسائشیں کیوں پیدا فرماتا؟ تو جو اتنا بڑا مہربان ہے، اگر اس نے تمہیں گمراہ کیا، معلوم ہوا تم گمراہی کے قابل تھے، اس لیے فرماتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ جیسے کسی لڑکے کو والد اپنی جائیداد سے عاق کر دے، محروم کر دے، تو لوگ تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کچھ ہو جائے، آخر باپ تھا، باپ نے جو اس کو جائیداد سے محروم کیا، معلوم ہوتا ہے لڑکا ہی کوئی ہے، لڑکے میں کوئی بلا، ورنہ کون باپ بلا اپنے بیٹے کو جائیداد سے محروم کرتا ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دی، وہ مالک ہیں، وہ عالم ہیں، وہ جانتے ہیں یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں، یہ ہدایت کے مستحق ہی نہیں، یہ جہنم کے ایندھن بننے کے قابل ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اس کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اس کا علم جو ہے تمام کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے۔ تو اس صورت مبارک میں آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ مسئلہ اس بات قیامت بھی آ گیا، اس بات نبوت اور رسالت بھی آ گیا، پھر رسالت کی جو سند تھی کہ اللہ کا جو قرآن آیا ہے، حضور پہ جبریل لائے اور جبریل نے اللہ سے بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کی صفت بھی اب بیان فرمائی،
اپنے پاک پیغمبر کی صفات بھی بیان فرمائی، قرآن پاک کی عظمت کا بھی بیان فرمایا، اور جو اتنے وضاحت اور اتنے ہدایت اور اتنے ادلہ اور اتنے حجج قاطعہ کے بعد ایمان نہ لائے، ان کے لیے تحدید اور وعید بھی آ گئی۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اور تمام کلمے پڑھنے والوں کو قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام سے بلاؤں کو رفع فرما دیں، اپنے عذاب رفع فرما دیں اور رحمتوں کے فیصلے فرما دیں۔ اور اسی طرح دعا کیجئے گا، حضرت شیخ فقیر محمد صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت تھانوی کے خلفاء میں تھے، پشاور میں ان کی وفات ہوئی، اللہ ان کی قبر کو جنت بنائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ بڑے بڑے مہربان تھے، بڑی ان کی دعاؤں سے ہمیشہ وہ دعائیں فرماتے اور سامنے عرب شریف میں بیٹھتے تھے، اور اللہ نے ایسا انہیں درد والا دل عطا فرمایا، جب بھی دعا کا کہو تو بس فوراً حضرت روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی انہیں خدمت، بڑی دین کی خدمت کی انہوں نے۔ پرسوں شاید وفات ہوئی ہے، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہی کہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس نصیب فرما دیں، ان کی قبر کو باغ جنت بنائیں، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائیں، اور جتنے زندہ ہیں خاتمہ ایمان پہ فرمائیں۔ کہتا ہے جی میں نے ایک قرآن کی ترجمے میں پڑھا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تو اس سے ایک عالم نے یہ ثابت کیا کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے قرآن کے اسی لفظ کو بھی دیکھ لو کہ عالم الغیب یہ صفت اللہ کی ہے، کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ آگے فرماتے ہیں فلا یظہر، اللہ اپنے غیب کا اظہار یعنی کسی پہ نہیں کرتے، اگر کسی پیغمبر کو پسند فرمائے تو غیب کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ علم غیب علیحدہ ہوتا ہے، غیب کا ظاہر کرنا علیحدہ ہوتا ہے، تو علم غیب کی تو صفت اسی آیت میں بھی اللہ کی ہے، بندے کی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے قرآن کا ترجمہ غلط کرے تو آدمی کیا کرے؟ علم غیب صفت خدا ہے، یاد رکھو، علم غیب خاصہ خدا ہے۔ ایک ہے اطلاع علی الغیب، ایک ہے اظہار علی الغیب، ایک ہے اخبار عن الغیب، غیب سے خبر دینا، غیب کو ظاہر کر دینا، غیب کے بارے میں اطلاع کر دینا۔ تو جہاں جہاں کسی غیب کے بارے میں ضرورت تھی اللہ نے اپنے انبیاء کو ظاہر کر دیا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ عالم الغیب بن گئے، کسی ایک چیز کا کسی پہ ظاہر کر دینے سے۔ مثلا اگر آپ کو کوئی حکیم ایک بیماری کا نسخہ ظاہر کر دے تو آپ حکیم بن جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر اگر آپ کو کسی بیماری کا ایک ٹیکہ بتا دے تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ ایک وکیل اگر آپ کو کسی مقدمے کے قانون کی ایک جزی بتا دے تو آپ وکیل بن جائیں گے۔ اللہ اگر کسی نبی پہ کوئی غیب ظاہر کر دے تو وہ عالم الغیب نہیں بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، علم غیب خدا کے پاس ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی سی چیز ظاہر کرنے سے، مثال کے طور پر میں اپنا ایک آپ کو مثلا میں ایک چیز اب دیکھیں میں نے چھپائی ہوئی، اب آپ کے سامنے غیب ہے، اب اگر میں ظاہر کر دوں تو اب غیب نہیں رہا، ظاہر کر دیا گیا اس کو۔ اب اگر ایک چیز ظاہر کر دی تو آپ عالم الغیب ہو گئے، اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک غیب کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ نے قیامت تک کے تمام غیب اللہ اپنے نبیوں پہ کھول دیتے ہیں تو پھر نبی نہ کہتے ولا عالم الغیب کہ ہم غیب کو نہیں جانتے، نبی نہ فرماتے کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، پھر اللہ کے نبی نہ کہتے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر ہمیں علم غیب ہوتا ہم بھی ساری بھلائیاں سمیٹ لیتے۔ وما مسنی السوء، اور جنگ احد میں ہمارے دندان شہید نہ ہوتے، ہمارے چچا شہید نہ ہوتے، کبھی ہمیں تکلیف نہ آتی۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ نے چاہا کوئی غیب ظاہر فرما دیا، کسی غیب کی خبر عطا فرما دی، اور اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں بتلایا۔ علم غیب اسی کی صفت ہے، یاد رکھو۔ اگر عقیدے میں کوئی دوسرے کو عالم الغیب سمجھے تو پھر کفر اور شرک آ جاتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو قرآن کے صحیح ترجمے کرنے کی توفیق دے۔ ایک خیال کیا کریں، قرآن شریف لکھا ہوتا ہے نا ایسے پاؤں میں نہ پھینک دیا کریں۔ کہتا ہے ایک آدمی نے قسم کھائی تھی، منت مانی تھی، قسم نہیں،
کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 1500 ریال کا ایک قالین جو ہے وہ ڈالوں گا. اس کا کام تو ہے وہ ہو گیا. اب وہ کیا کرے؟ تو وہاں جا کر قالین خرید کر کے تو آپ دے دیں وہاں جو انچارج ہوں, ان کو دے دو, جاؤ کہ ڈال دو. اب اصل میں حضور نے فرمایا یہ منت جو ہے اس سے ہوتا ہوتا کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس طرح چلو بخیل کا مال نکل جائے. ایسے تو وہ نہ دیتا, لیکن منت مانی ہے تو اب تو دینا ہی پڑے گا. اب چونکہ تمہارا کام ہو گیا تو ضرور جا کر دے دو. اور اگر تمہیں ایسے ویسے کو ڈر لگتا ہے 1500 ریال کا قالین خریدو, چپ کر کے کہیں جا کے مسجد میں ڈال دو, بس پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب قالین ڈال رہے ہو, لوگ نماز پڑھیں گے, کوئی ماریں گے تو نہیں آپ کو. ورنہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہاں جو مسجد کے انچارج ہیں, باقاعدہ دفتر ہے, وہاں جا کے بتا دے کہ میں ایک ہدیہ مسجد کے لیے لایا ہوں, مہربانی فرما کے قبول فرما لیں. اگر وہ قبول فرما لیں اچھی بات ہے. اصل میں یہ ہے نا, اللہ نے جیسے اللہ بے پرواہ ہے نا, اپنے گھر کو بھی بے پرواہ کیا ہوا ہے نا. اس نے بھی حرمین کو اتنا بے نیاز کر دیا ہے. ایسے خادم الحرمین الحمدللہ عطا کر دیے جو کہتے ہیں ساری دنیا لگا دو پر مکہ مدینہ بنے, ایسا بنے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر بھی نہ ہو. اس لیے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. حلال آپ منت پوری کریں. مسئلہ یہ ہے کہ منت پوری کرو. جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو حنفی حضرات کے نزدیک نفل نہیں پڑھنے چاہیے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر باہر سے آیا ہے تو پڑھ سکتا ہے, پڑھ کے بیٹھ جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے نا حدیث پاک میں کہ آدمی نہ بیٹھے جب تک 2 نفل نہ پڑھے, جب تک 2 رکعت. تو بعض علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ لیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھ لیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن بولو بھی نہ, جمعہ کے دن دوسرے کو بھی نہ کہو چپ کرو. اگر تم نے دوسرے کو اشارہ بھی کر دیا تو تیرا ثواب بھی چلا جائے گا. تو فرماتے ہیں جب اتنا حرکت کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں خطبے میں, تو لہذا کچھ نہ کرو, بیٹھ جاؤ. ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے, ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اچھا جی, میں مکے میں رہتا ہوں, مدینہ منورہ گیا, واپسی میں احرام باندھ کر نہیں آیا. میرا ارادہ بھی سیدھا مکے کا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب بھی آدمی مدینے سے واپس آئے احرام نہ باندھے, عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے, چاہے مکے کے رہنے والا چاہے کوئی. اب مکے کے رہنے والا جب مدینے گیا تو اب مدینے والا ہو گیا نا. اب تو مدینے سے واپس آ رہا ہے, کہیں کا رہنے والا ہو, میقات کے باہر سے واپس آ رہا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ مکے والے جو چاہے مرضی آئے کرتے پھریں, وہ جہاں بھی جائیں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نماز کا وقت آ جائے تو میں مکے کے رہنے والا ہوں نہ پڑھوں, اس لیے کہ میں مکے کے رہنے والا ہوں. اگر رمضان شریف آ جائے مدینے پاک میں, چونکہ میں مکے کے رہنے والا ہوں, روزہ نہ رکھوں, یہ کہاں ہے. اس لیے بہرحال وہ احرام باندھنا ضروری ہے. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نیت اگر عمرے کی نہیں تھی تو تم پر دم نہیں پڑے گی. میری والدہ کمزور ہیں اور مکے میں نہیں آ سکتی. ہاں, ان کی طرف سے خود حج کرو, بالکل ضرور کرو. میں پاک تھا, میں نے احرام باندھنے کی غرض سے میقات پہ غسل کیا, وضو نہیں کیا. تو جب تم نے غسل کیا, اگر پہلے وضو کی نیت بھی تھی دل میں, کلی بھی کی اور راگ پاک میں پانی بھی دیا تو وضو ہو گیا. اگر تمہاری نیت ہی نہیں تھی, ایسے اوپر پانی پھینک کے آ گئے, کلی بھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, پھر تو وضو نہیں ہوا. لیکن احرام تمہارا پھر بھی ہو گیا, وضو ہو چاہے نہ ہو. عورت کو حیض ہو احرام باندھے تب بھی ہو جاتا ہے. میں نے وضو کیا, غسل کیا, لیکن نماز نہیں پڑھی اور احرام باندھ لیا, کوئی حرج نہیں, احرام ہو جاتا ہے. بارش جو ہوتی ہے یہ سمندر کے پانی سے ہوتی ہے. سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے. اگر میٹھا ہوتا ہے بارش کا پانی چکھ لو. اگر یہ کڑوا ہے تو ادھر سے ہوتی ہے, نہیں تو پھر آسمانوں سے ہوتی ہے. آپ یاد رکھو, پانی آسمانوں سے بھی برستا ہے اور دریاؤں سے بھی ہوائیں لے کے بادل بناتی ہیں. لہذا جو برس رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے, وہ ہے یا ملا ہوا ہے, اللہ جانتا. ایک میرے دوست کو دم پڑ گیا ہے, میں کھا سکتا ہوں, اگر امیر ہو تو نہ کھاؤ, غریب مزدور ہو تو کھا لو. مینا میں ایک رات عرفات جانے کے بعد قیام نہیں کیا, بہرحال قیام نہیں کیا, اپنے سنت سے بڑے محروم ہوئے, ثواب سے محروم ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم نہیں پڑتی. بعض ائمہ کے نزدیک مینا کا رہنا واجب ہے, ان کے نزدیک دم ہو جاتی. احرام باندھ کے جو کاندھا خالی رکھتے ہیں, صرف طواف میں, آگے پیچھے ضرورت نہیں ہے. آپ کی کتاب پڑھنے کا بڑا شوق ہے بھئی, آج کل آئی ہوئی ہیں, وہ بزرگ جو یہاں بیٹھتے ہیں ان سے لے لیں. اور
کی اذان کے بعد 4 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت اکٹھی پڑھیں تو جائز ہے، 2 کر کے پڑھیں تو جائز ہے۔ میں نے منت مانی تھی کہ ایک گائے قربان کروں گا، پھر میں نے اونٹ قربان، تو اونٹ کیوں کیا؟ جو منت مانی تھی وہی پوری کرو۔ اب اونٹ بھی گیا اللہ کے راستے میں، انشاءاللہ ایک گائے بھی جائے گی، پھر انشاءاللہ کبھی منت نہیں مانو گے۔ نماز کا وقت ہو جائے، حمام میں پانی نہ ہو، لیکن اگر شہر میں دوسری جگہ مل سکتا ہے تو بغیر پانی وضو کے نماز نہ پڑھیں۔ اماموں کے نزدیک داڑھی 1 انچ رکھنی چاہیے، کسی امام کے نزدیک بھی 1 انچ نہیں، 1 مشت، جیسے 1 مٹھی برابر، کیونکہ حضور کی داڑھی مبارک میں آتا ہے کان یملأ صدرہ، حضور کا سینہ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ والد فوت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ ہم جس کمپنی میں ملازم ہیں اس کمپنی میں اکثر لوگ داڑھی مڈاتے ہیں، تم ہدایت کیا کرو محبت سے، باقی اللہ توفیق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی تیسری عورت سے بھی اولاد تھی، بھئی ہم نے تو بہرحال بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ کا پڑھا ہے کتابوں میں، کسی تیسری عورت کا ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کسی پیغمبر کے بارے میں۔ امام صاحب نے خطبے میں آج سورت کہف کا ثواب بیان فرمایا، اور آپ نے تو سورت کہف کی فضیلت بیان کی۔ عقل کی بات ہے، یعنی جو سورت کہف بیان کرے کہف ختم ہو گئی، یا کہف بیان کرے تو کہف ختم ہو گئی، یہ کوئی عقل ہے؟ سورت الکہف جمعہ کے دن پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، خطبے میں جو بیان کرے، حضور خطبے میں خود کہف، سورت کہف والقرآن المجید 2 سال بیان فرماتے رہے، 2 سال۔ تو اس لیے سورت الکہف کا تلاوت کیا جانا جو ہے، فرمایا حضور پاک نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پاؤں سے سر تک قیامت میں نور ہوگا، اور اللہ اس کو دجال کے فتنوں سے بچا لے۔ وہ ہے تمہارا ہمارا پڑھنا، کچھ عقل سے سمجھا کرے مسئلے کو۔ اگر ایک آدمی آیا، اس کی 2 سال یا 3 سال کی لڑکی بھی ساتھ تھی، تو ہاں اس کی بھی نیت کر لیں عمرے کی، اور کوشش کریں کہ وہ اس کی بھی ادائیگی ہوتی رہے ساتھ ساتھ، تو پورا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ ایک آدمی عمرہ کرتا ہے اور 2-3 بال کٹواتا ہے، تو 1 بکری بطور دم ادا کرے۔ حدود حرم میں جتنی مسجدیں ہیں، ہاں انشاءاللہ سب میں ثواب 1 لاکھ ملے گا۔ حدود حرم میں جو کبوتر ہیں ان کا شکار منع ہے۔ بھائی فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ ایک آدمی ہے، میں نے بڑا سمجھایا، وہ نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ ایسے آدمی سے پھر تعلق رکھنے کا کیا مطلب؟ بالکل تعلق چھوڑ دیں آپ۔ توبہ کر لی ہے اگر، الحمدللہ توبہ کر لے، نمازیں قضا کرے اور آئندہ نماز نہ چھوڑے۔